انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ صرف اپنی زندگی کی فکر نہ کرے۔ مدرسوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، کہیں بھی کوئی فلڈ آ جائے، کہیں کوئی زلزلہ آ جائے، اللہ نہ کرے، کہیں کوئی سیلاب آ جائے، کوئی پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ان مدرسوں میں بوریا پر بیٹھ کر تربیت حاصل کرنے والے ہمارے یہ طلبہ، جمعیت کے یہ سپاہی ضرور وہاں پہنچ جائیں گے، چاہے وہ آپ ہی کے تعاون سے پہنچیں گے، آپ ہی کی مدد سے پہنچیں گے، اور وہاں جو متاثرین ہیں ان کے آنسو پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت کی تنظیم، حکومت کے کس کو پاس سرور رپورٹ بعد میں آئے گی اور ان کے ادھیکاری بعد میں جائیں گے، لیکن یہ پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہاں جا کر یہ ہندو مسلم نہیں دیکھتے، مذہب نہیں دیکھتے، برادری نہیں دیکھتے، سماج نہیں دیکھتے، بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی مانوتا کی تعلیم اور مانوتا کا پاٹھ انہیں مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا امتیاز ہونا چاہیے کہ ہمیں سب کے لیے کام آنا ہے۔ اس لیے ہمارے یہ فضلاء بڑے ہونے کے بعد، مدرسے سے نکلنے کے بعد دیش کے اچھے ناگرک بنتے ہیں، پرشاسن کے لیے مسائل نہیں پیدا کرتے، یہ کرائم نہیں کرتے، یہ کم تنخواہ پر، تھوڑی آمدنی پر علم کا چراغ جلاتے ہیں اور چراغ سے چراغ جلانے کا مشن پوری زندگی ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان مدرسوں کی حفاظت، ان مدرسوں کی اعانت یہ سارے مسلمانوں کا دینی اور ملی فریضہ ہے، تاکہ ہمارے بچے نیک بن سکیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بچوں کو نیک بنانے کی فکر کرنا ہے، بھائی فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ لیکن بچوں کو اگر ہمیں نیک بنانا ہے تو اس کے لیے دو کام کرنے ہوں گے۔ میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بخاری شریف کا ختم بھی ہونا ہے انشاءاللہ۔ آپ حضرات دعا میں شرکت کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں ان مدارس کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے بچوں کو نیک بنانے کی فکر کرنا ہے۔ دیکھیے جہاں کا ماحول ایسا ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ اچھے مدرسے ہیں، آپ کے پاس دعوت و تبلیغ کا ماحول ہے، آپ کے یہاں اچھا نظام ہے، اس لیے آپ کو شاید ان مدرسوں اور ان مکاتب کی قدر اور اہمیت کا اندازہ نہ ہو، ورنہ آپ دور دراز کے علاقے میں چلے جائیے جہاں اس طرح کا نظام نہیں ہے، تعلیم کا نظام نہیں، تربیت کا نظام نہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں مسلمانوں کے بچے چھوٹی عمر میں ہی ہمارے ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ کیا کرتے ہیں؟ ارے 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے گٹکا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اب کچی عمر کے ہی ہمارے سماج کے یہ بچے نشہ کرنے لگے ہیں، نشہ کرتے ہیں، نشہ۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے نشہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا پاپ ہے۔ الخمر جناح الاسم، لوگوں یاد رکھو شراب گناہوں کی جڑ ہے، جڑ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شراب پی لیتا ہے وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، وہ دنیا کا بڑا سے بڑا پاپ کر سکتا ہے، کسی کا مردر کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کو بالکل ہی حرام قرار دے دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایمان والو یاد رکھو یہ جو خمر ہے یہ انتہائی گندی چیز ہے، ارے ناپاک چیز ہے شراب۔ اگر کپڑے پر پیشاب لگ جائے اس کپڑے کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسے ہی اگر کپڑے پر شراب لگ جائے وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خمر ہے یہ رجس ہے، گندی چیز ہے، حرام اور ناپاک چیز ہے۔ عربی میں شراب کو خمر ہی کہا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں بار بار خمر کا لفظ آیا ہے۔ لیکن شراب کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، اس سلسلے میں بھی بہت غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ شراب کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے۔ ارے کیا کرے؟ جو نشہ پیدا کرے، چاہے ہم اسے شراب کہیں، چاہے ہم اسے بیئر کہیں،
चाहे हम उसे भंग कहें, चाहे हम उसे गांजा कहें, चाहे वो लिक्विड शक्ल में हो या कैप्सूल की शक्ल में हो और उसे अंदर तक पहुंचाया जाए, या इंजेक्शन के जरिए उसका असर अंदर तक पहुंचाने की कोशिश की जाए,